جعلني سعيد. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ منزل حج تک کا ہمارا سفر حج مذاکرہ گروپ کے ساتھ تقریباً حج کے اعمال میں اپنے آخری منزل تک الحمدللہ پہنچ گیا۔ اس سے پہلے ہم نے حج کے تمام فرائض یعنی احرام، وقوف عرفہ اور طواف زیارت کے بارے میں پڑھا۔ حج کے واجبات میں سے وقوف مزدلفہ، اس کے اعمال، رمی جمار یعنی شیطانوں کو کنکر مارنا، قربانی کرنا، حلق قصر کرنا اور حج کی سعی، ان تمام کے بارے میں جاننے کے بعد ہم حج کے آخری واجب اور چھٹا واجب طواف وداع، اس کے بارے میں آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو یاد رکھیں کہ الحمدللہ فرائض پورے ہو گئے، واجبات تقریباً ختم ہو گئے، اب صرف حج کا ایک آخری عمل وہ رہ گیا جو مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے سے پہلے کرنا ہوگا، اور وہ ایک نفلی طواف ہے جس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ میقات سے باہر رہنے والے حاجیوں کے اوپر واجب ہے کہ وہ مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے سے پہلے ایک عام نفلی طواف کریں گے۔ اس میں نہ استباح ہوگا، نہ اس میں رمل ہوگا، نہ ہی اس میں سعی ہوگی، بلکہ عام نفلی طواف کی طرح 7 چکر، اس کے بعد 2 رکعت واجب الطواف اور زمزم۔ تو اس طواف کو طواف وداع کہتے ہیں، اور یہ آفاقیوں کے لیے یعنی جو میقات سے باہر رہنے والے ہیں ان کے لیے واجب ہے۔ یاد رکھیں کہ اس کا وقت طواف زیارت کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا اگر طواف زیارت کے بعد کسی نے نفلی طواف کوئی کر لیا ہو، بے شک اس میں طواف وداع کی نیت کی بھی نہ ہو، اور اس نے وہ نفلی طواف جس نیت سے بھی کیا ہو لیکن طواف زیارت کے بعد کیا ہو، تو اگر وہ مکہ مکرمہ سے رخصت ہو جائے تو یہ نفلی طواف ہی خود بخود طواف وداع کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ رہتی ہے کہ مستحب یہ ہے کہ روانگی سے پہلے طواف وداع اور رخصت کی نیت سے مستقل دوبارہ ایک طواف کیا جائے، تاکہ اس میں طواف وداع کے آداب کا خیال رکھا جا سکے۔ البتہ جو خواتین ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، اگر ان کو وہ اپنے مخصوص ایام شروع ہو گئے ہوں طواف زیارت کے بعد اور انہیں کسی نفلی طواف یا طواف وداع کا موقع نہ بھی مل سکے تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ان کے لیے طواف وداع واجب نہیں رہتا۔ یہاں پر ایک اہم مسئلے کی طرف رہنمائی اور اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا بہت ضروری ہے کہ عام طور پر جاہل لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ جس نے طواف وداع کر لیا اس کے لیے حرم شریف میں داخلہ ممنوع ہو جاتا ہے۔ اب نہ وہ تو حرم شریف جا کے نماز پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی اور عمل کر سکتا ہے، نہ کوئی اور طواف کر سکتا ہے۔ تو یہ بالکل ایک غلط بات ہے۔ طواف وداع کر لیا، اللہ نے پھر کسی نفلی طواف کا موقع دے دیا، حرم شریف کی نماز کی سعادت حاصل ہو گئی، تو اس سے اپنے آپ کو محروم رکھنا یہ بالکل ایک غلط بات ہے، اور یہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ تو ایسے جاہلوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ جو ہم یہاں سے سیکھ کر جا رہے ہیں اسی پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم مسئلہ کہ طواف وداع کیے بغیر اگر کوئی مکہ مکرمہ سے چلا گیا لیکن وہ میقات سے باہر نہیں گیا بلکہ ہل ہی کے علاقے میں ہے اور اسے احساس ہوا کہ میں نے طواف وداع نہیں کیا، تو وہ فوراً مکہ مکرمہ واپس آ کر طواف وداع کر لے۔ احرام کی بھی ضرورت نہیں، کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں، نہ اس کے اوپر کوئی دم واجب ہوگا۔ البتہ اگر کوئی مکہ مکرمہ سے طواف وداع کے بغیر چلا گیا اور وہ میقات سے بھی باہر چلا گیا تو اب اس کے اوپر دم واجب ہو گیا ہے۔ اب اس کے پاس 2 اختیارات ہیں، یا تو وہ واپس آ کر عمرہ بھی کر لے، کیونکہ اب میقات سے باہر گیا ہے
تو میقات سے واپسی میں تو احرام لازمی ہے، عمرہ کرنا بھی لازمی ہے، لہٰذا وہ واپس آ کر پہلے عمرہ کرے اور عمرہ کرنے کے بعد طواف وداع کر لے تاکہ اس کا دم ساقط ہو جائے۔ اور یا اگر وہ واپس نہیں آ سکتا تو پھر وہ اس کے اوپر دم ہی واجب رہے گا اور وہ دم ادا کرے گا۔ لیکن پھر سے میں یہ بات عرض کروں کہ اگر وہ واپس آنا چاہے گا تو چونکہ وہ میقات سے باہر ہے، لہٰذا بغیر احرام کے اس کے لیے آنا جائز نہیں ہوگا، تو بغیر احرام کے وہ نہیں آئے گا، احرام باندھ کر آئے گا، عمرہ کرے گا اور عمرے کے بعد طواف وداع کر کے اپنے دم کو ساقط کر سکے گا۔ یہاں پر اس بات کو غور سے سمجھ لیں کہ عموماً حج کے بعد حجاج کرام کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ طائف کی زیارات کے لیے چلے جائیں، تو بالکل جائیں، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے، لیکن یہ احتیاط کریں کہ اگر زیارت کے بعد کوئی نفلی طواف نہ کیا ہو تو طواف وداع کر کے جائیں۔ طواف وداع کیے بغیر جانا یہ مکروہ ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ اور اگر چلے گئے تو واپسی میں عمرہ کرنے کے بعد مستقل ایک طواف وداع کرنا ہوگا، ورنہ دم واجب ہوگا۔ اب رخصتی کے وقت کی بات آتی ہے تو طواف وداع کے وقت فطری طور پر انسان کے ذہن میں یہی ہونا چاہیے کہ یہ جو بیت اللہ کی خاص تجلیات کا مرکز ہے اور ہمیں اللہ نے عمر بھر کی تمناؤں کے بعد یہاں پہنچنا نصیب کیا اور فرمایا، تو اب یہاں سے ہم رخصت ہو رہے ہیں، اب اللہ ہی کے علم میں ہے کہ یہ سعادت دوبارہ میسر ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اسی حسرت اور اسی دلسوزی کے ساتھ ہماری یہ رخصتی ہو، ہماری آنکھیں بھی ہماری دل کی ترجمانی کریں، طواف کے بعد دوگانہ نفل اور خوب دعائیں کریں، اپنے رب سے اپنے حج کی قبولیت مانگے، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ موت تک اپنے اللہ کی رضا مانگ لے کہ اللہ موت تک مجھ سے راضی رہے، اور ایسی حالت میں ہماری موت آئے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور کم از کم بار بار اپنے لیے حرمین کی سعادت اللہ سے مانگ لے اور منگوا لے اور قبول فرما لے۔ یاد آئے تو میرے لیے، گھر والوں کے لیے، گروپ کے تمام مفتیان کرام منتظمین کے لیے، بلکہ مانگنے میں بخل نہ ہو، پوری امت کے لیے، پاکستان کے لیے، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے، خصوصاً کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، اور مسلمانوں کے آپس میں حب اور محبت اور اتحاد اور اتفاق کے لیے، اور سب سے بڑھ کر جو چیز کے ہم محتاج ہیں، اللہ سے اپنے لیے ہدایت مانگے اور حسن خاتمہ مانگے، اللہ جل شانہ سے یہ بھی مانگے کہ اللہ حرمین کے جو آداب ہیں اور جو حقوق ہیں، یقیناً ہم جب سوچیں کہ یہ کس رب کی درگاہ ہے اور کس رب کا گھر ہے اور کون سی بہترین جگہ ہے جہاں پاؤں کے بجائے آنکھوں کے بل چلنا چاہیے، سر کے بل چلنا چاہیے، وہاں ہم سے یقیناً آداب اور حقوق میں کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، سچے دل سے اس کے لیے اپنے رب سے مانگے اور اپنے رب سے اپنی کوتاہیوں کی، غلطیوں کی معافی مانگ لے، یقیناً ہمارا رب دینے والا ہے اور دینے پہ خوش ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ ہم اپنے رب کو منا کر وہاں سے واپس آئے۔ یہاں تک ہمارا یہ جو سفر تھا حج کے اعمال کے بارے میں، تو تقریباً یہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ آپ سب کے ہم دل سے مشکور ہیں کہ آپ نے ہماری ٹوٹی بوٹی باتوں کو قبول کیا، سنا، اور اللہ کرے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا حج کا یہ قافلہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوگا۔ مدینہ منورہ کی بات اب حاضری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روز اقدس پر ان کے سامنے حاضری کے آداب اور طریقہ کار انشاءاللہ اگلے منزل اور اگلے پڑاؤ میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے کچھ عارضی رخصت اور وقفہ، اور اللہ جل شانہ سے یہی دعا اور تمنا ہے کہ اللہ ہمیں مزید بھی آپ حضرات اور تمام
حجاج کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ ہر دین کی محنت میں ہمیں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ان ٹوٹے پوٹے اعمال کو خاص اپنے فضل سے، اپنے کرم سے قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب کے اعمال کو اپنے حکم اور اپنے محبوب کے طریقوں کے مطابق بنا دے، اور ہمارے حج اور عمرے کی یہ سعادت مندی مبرور اور مقبول بنا دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔